ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور قبر تک پہنچے تو آپ علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ علیہ السلام کے اطراف بیٹھے تھے اور ایسے خاموش گویا پرندے ہمارے سر پر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، زمین پر اس سے ایک شغل کے طور پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمانے لگے عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 دفعہ فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ مومن جب دنیا سے اٹھنے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جنت کا کفن لیے ہوئے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں ساتھ لاتے ہیں۔ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے مطمئن روح، مغفرت خداوندی کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی روح نکل پڑتی ہے، جیسے مشک کے منہ سے پانی کے قطرے نکلنے لگتے ہیں۔ روح نکلتے ہی چشم زدن میں وہ اس کو جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اس کو بساتے ہیں۔ وہ مشک کی ایسی بہتر خوشبو کہ دنیا میں بہترین اس سے نہیں ہو سکتی، اس کو لے کر آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں۔ جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس کی پاک روح لے کر جا رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی ہے۔ آسمان تک پہنچ کر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ دوسرے تمام فرشتے بھی دوسرے آسمان تک ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح آسمان با آسمان 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو علیین کے دفتر میں لکھ لو اور زمین کی طرف واپس کر دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے، اسی کے اندر اس کو واپس کرتا ہوں، پھر دوسری بار اس کے اندر سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اب اس کی روح کو واپس کیا جاتا ہے۔ یہاں 2 فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام میرا دین ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے وہ خدا کے رسول تھے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا ذریعہ علم کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا۔ اب آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے۔ اس کی قبر تا حد نکاح کشادہ ہو جاتی ہے۔ ایک خوبصورت شخص اچھے لباس میں خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا آج پورا کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ شخص کہے گا میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ تو فوت ہونے والا شخص کہتا ہے اے خدا اسی وقت قیامت قائم کر دے، اسی وقت قیامت قائم کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کافر جب دنیا سے منہ موڑنے لگتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے آپ پہنچتے ہیں اور تا حد نظر ہوتے ہیں۔ اب ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اور خدا کی ناراضگی اور غضب کی طرف جا۔ تو وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے، فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے کہ لوہے کی سیخ بھیگے ہوئے بالوں کے اندر سے نکالی جاتی ہے، اور اس کو لیتے ہی طرفۃ العین میں ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بدبو نکلتی ہے۔ اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی۔ اور جب آسمان پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو تو نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے لا تفتح والی آیت پڑھی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو زمین کے طبقہ سجین میں لے جاؤ، چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی کہ جو اللہ سے شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہوں یا ہوائیں دور دراز سے اس کو لیے اڑ رہی ہوں، اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ 2 فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے میں نہیں جانتا، میں واقف نہیں ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیری طرف کون بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔
تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ، دوزخ کا دروازہ اس پر کھول دو تاکہ اس کو دوزخ کی حرارت اور گرم ہوا پہنچتی رہے۔ اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ ہڈی پسلی سے مل جائے۔ ایک کبھی چہرے والا میلے کچیلے کپڑے پہنے بدبودار شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے اپنی بدبختیوں کی بشارت ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا عمل بد ہوں۔ کافر کہنے لگتا ہے خدا کرے قیامت قائم نہ ہو۔